الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقل رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو دولت اسلام سے مالا مال کیا۔ اسلام جیسی عظیم نعمت اس نے ہم کو عطا کی۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آج کی اپنی گفتگو کا آغاز اسی حدیث سے کرنا چاہوں گا جس کی طرف شیخ محترم ناظم علی عمری حفظہ اللہ نے کیا تھا۔ کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں دمشق کی مسجد میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، آ کر کے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگا، میں محض ایک حدیث کے لیے مدینۃ الرسول سے آیا ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ روایت کرتے ہیں، یعنی آپ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ نے وہ ڈائریکٹ حدیث زبان رسالت سے سنی ہے۔ محض اس ایک حدیث کو سننے کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہیں اس حدیث کو سننے سے پہلے میں مر نہ جاؤں یا آپ کی وفات نہ ہو جائے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا محض ایک حدیث کی خاطر تم نے اتنا لمبا سفر کیا، 1 ماہ کی مسافت؟ اما جئت لتجارہ، کہیں تم تجارت کے لیے بھی تو نہیں آئے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، میں تجارت اور کاروبار کے لیے نہیں آیا ہوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہاں کوئی تمہارا رشتہ دار تو نہیں رہتا ہے، بستا ہے؟ کہا کہ نہیں، یہاں کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے، میں دمشق میں کسی کو جانتا پہچانتا نہیں ہوں، محض ایک حدیث کے خاطر میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ اللہ اکبر! قرون اولیٰ کے مسلمان صحابہ اکرام ایک ایک حدیث کی خاطر کتنا لمبا لمبا سفر کرتے تھے۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے خبر ملی کہ شام میں ایک صحابی ہیں، سیریا میں ایک صحابی ہیں جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ فرماتے ہیں اس حدیث کو سننے کا میرے اندر شوق پیدا ہوا، میں نے محض اس ایک حدیث کو سننے کے لیے ایک اونٹنی خریدی، پھر میں نے سفر کا آغاز کیا۔
مسلسل 1 ماہ سفر کرتا 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 سیریا پہنچا. شام پہنچا تو خبر ملی کہ وہ حدیث عبداللہ بن انیس کے پاس ہے. چنانچہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، آنے کا مقصد بیان کیا. ان کو بھی بڑا تعجب ہوا. پوچھا کیا محض ایک حدیث کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں، محض ایک حدیث کے لیے آیا ہوں، کوئی اور دوسرا مقصد نہیں ہے. اللہ اکبر. ہمارے اسلاف ایک ایک حدیث کے لیے کیسی کیسی لمبی قربانیاں دیا کرتے تھے. اور ویسے بھی علم بلا محنت کے حاصل نہیں ہوتا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے مجھے تعجب ہے طلباء پر، وہ جانتے ہیں ہر قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے. محنت کے بغیر کوئی بھی قیمتی چیز نہیں ملتی ہے. علم تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. یہ بغیر محنت کے کیسے مل جائے گی؟ یہ انبیاء کی میراث ہے. یہ انبیاء کا ترکہ ہے. ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے. دیکھا کہ بازار گرم ہے، لوگ کاروبار میں مصروف ہیں، مشغول ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجروں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے تاجروں کی جماعت، تم ادھر کاروبار میں بزنس میں مشغول ہو اور ادھر دیکھو مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث آپ کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے. تاجروں نے سمجھا شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی میراث چھوڑی ہو سونے چاندی کی شکل میں جو لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہو. چنانچہ لوگوں نے وقتی طور پر کاروبار وغیرہ بند کیا، سیدھے مسجد نبوی پہنچے. مسجد نبوی پہنچے تو وہاں نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ روپیہ ہے، کچھ نہیں ہے. ہاں، مسجد میں کچھ لوگ حلقے بنائے بیٹھے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، حلال اور حرام کی جانکاری حاصل کر رہے ہیں. چنانچہ یہ جو تاجروں کا طبقہ جو مسجد گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو حاصل کرنے کے لیے، واپس مارکیٹ آیا. آ کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برسنے لگے، اے ابو ہریرہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو کہا تھا کہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث اور آپ کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، حالانکہ جب ہم مسجد میں گئے تھے تو ہم نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا ٹھیک ہے، جب تم مسجد گئے تھے تو تم نے مسجد میں کیا منظر دیکھا؟ کہا کہ مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، حلال اور حرام کی جانکاری حاصل کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نادانوں، یہی تو نبی کی میراث ہے، یہی تو نبی کا ترکہ ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے ہیں، انبیاء وراثت میں علم چھوڑتے ہیں. تو اس اعتبار سے اب بڑے خوش نصیب ہیں انبیاء کی میراث کو اپنے دامنوں میں بھرنے کے لیے، اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. علم حاصل کرنے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اس حدیث کی روشنی میں آپ اللہ کا شکر ادا کریں. من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس انسان کے ساتھ خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اسے علمی مجالس میں لا کر کے بٹھاتا ہے. اگر تم کسی شخص کو دیکھو وہ علماء سے بھاگ رہا ہے،
وہ علمی مجالس سے بھاگ رہا ہے، سمجھو اللہ نے اس کے ساتھ خیر نہیں چاہا ہے۔ اگر اللہ اس کے ساتھ خیر چاہتا تو اسے بھی علم حاصل کرنے کی توفیق دیتا، اسے بھی اللہ تعالی لا کر کے علمی مجالس میں بٹھا دیتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ نے آپ سب کے ساتھ خیر چاہا ہے، تبھی تو ٹھنڈ کے اس موسم میں آپ فجر صلاۃ کے بعد جا کر کے گرم بستروں پر آرام بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے علم کی خاطر قربانی دی۔ تو جن کے ساتھ اللہ خیر چاہتے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ علم کی دولت عطا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان لا تستمعان فی منافقین، دو خصلتیں ایسی ہیں جو کبھی کسی منافق میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ منافق کبھی ان دو خصلتوں کا حامل نہیں ہو سکتا۔ وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 اچھے اخلاق، سنجیدگی، اور دوسرے نمبر پر دین کی سمجھ۔ اللہ منافق کو دین کی سمجھ سے محروم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ایک جگہ فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافقین جانتے نہیں ہیں، منافقین کو دین کی سمجھ نہیں ہے۔ تو یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے یہ، تو اس نعمت پر اللہ کا آپ شکر ادا کریں۔ ایک ایسی دولت ہے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اپنے نبی کو علم کے علاوہ اور کسی چیز کی زیادتی کی دعا نہیں سکھلائی ہے۔ اللہ نے نبی کو قرآن میں صرف ایک ہی چیز کی زیادتی کی دعا سکھائی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اگر علم سے بھی افضل کوئی چیز ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو اس کی زیادتی کی دعا سکھاتا۔ علم کی فضیلت کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے، کفا بالعلم شرفا۔ علم کی فضیلت کے لیے، اسلام میں علم کا مقام کیا ہے اس کو جاننے کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو علم کے علاوہ اور کسی چیز کی زیادتی کی دعا نہیں سکھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کی خدمت سے خوش ہوتے تو کیا دعا دیتے تھے؟ ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے خوش ہو گئے، آپ نے دعا دی۔ کیا دعا دی؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ دعا دیں، کیا پتہ کون سی دعا کس کی قسمت بدل دے۔ عموماً مائیں کیا کرتی ہیں، بچے جب شرارت کرتے ہیں نا، شرارت سے تنگ آ کر کے لان تان کرنے لگتے ہیں، بد دعا کر دیتے ہیں، غصے کو قابو میں کر کے بچے کے لیے دعائیں دینا ہے اس گھڑی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حبر هذه الامہ بن گئے، اس امت کے سب سے بڑے عالم، اس امت کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن عباس ہیں، امام المفسرین جن کو کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس امام المفسرین ہیں،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں دی. اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ دے، تفسیر کا علم دے. عبداللہ بن عباس تفسیر کے باب میں مرجع ہیں. اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر اعتماد کر کے حصول علم کی کوشش کو ترک نہیں کر دیا. انہوں نے لگے رہے علم حاصل کرتے رہے. خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، میں نے اپنے ایک انصاری دوست سے کہا چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی تعداد میں ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں، ان سے علم لیتے ہیں. وہ جو انصاری ساتھی تھا کہنے لگا کہ ابن عباس تم پر تعجب ہے، لوگوں کو تمہارے علم کی ضرورت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس انصاری شخص نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، لیکن میں لگا رہا. مجھے کسی شخص کے بارے میں پتہ چلتا اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں خود اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ جاتا. بعض دفعہ ایسے ہوتا جب میں اس کے گھر پہنچتا، گھر کے دروازے پر پہنچتا، خبر ملتی کہ وہ صاحب آرام کر رہے ہیں. میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر کے اس کی دہلیز پر اس کے نکلنے کا انتظار کرتے ہوئے لیٹ جاتا تھا. بعض دفعہ دوپہر کی گرم ہوائیں مجھ پر ریت اڑاتی تھی. عبداللہ بن عباس نبی کے کزن برادر، اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ دور صحابہ میں اہل بیت کا کس قدر احترام ہوتا تھا. جب وہ صحابی آرام کر کے جب گھر سے نکلتا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو گھر کی دہلیز پر دیکھتا، اپنی چادر کا تکیہ بنا کر کے لیٹے ہوئے ہیں. کہتا نبی کے کزن برادر، ابن عم رسول اللہ، اے نبی کے چچا زاد بیٹے، آپ نے یہاں آنے کی کیوں زحمت گوارا کی؟ پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ نہیں، میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ تمہاری دہلیز پر پہنچوں. مجھے علم کی ضرورت ہے، میں پیاسا ہوں. آپ بھی کتنے خوش نصیب ہیں. وہ دور تھا محدثین کا، جب محدثین سفر کرتے تھے. اب کنواں آپ کے پاس آتا ہے. پہلے محدثین چل کر کے جاتے تھے ایک حدیث کی خاطر. پڑھیے محدثین کی سیرت ہے، کیسی کیسی انہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں طلب علم کے راہ میں. لیکن یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں، ہے کیا نہیں؟ اگر آپ گھر میں پہنچ کر کے علم حاصل نہ کریں تو کتنی بڑی محرومی. صحابہ کی قربانیوں کو یاد کریں، کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے طلب علم کے راہ میں دی ہیں. تو غرض اپنی اولاد کے لیے دعا دے. کس بات کی؟ اللہم فقہہ فی الدین. کیا پتہ کون سی دعا کس کی قسمت بدل دے. سدیس کو امام حرم کس نے بنایا تھا جانتے ہیں؟ کس نے بنایا تھا؟ ماں کی دعا نے. کس نے؟ خود امام حرم عبد الرحمن سدیس اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. یہ اس دور کی بات تھی جب گیس وغیرہ کی سہولتیں نہیں تھیں. کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے. میری ماں کھانا تیار کر رہی تھی مہمانوں کے لیے. لگ بھگ کھانا پک کر کے تیار ہو گیا تھا. ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا. چھوٹا بچہ بڑا شرارتی تھا. میں مٹی لا کر کے سالن میں ڈال دیا. مٹی لا کر کے اس پکائے سالن میں نے ڈال دیا.
اگر آج کی ہماری مائیں ہوتی پتہ نہیں وہ بچہ کتنے مار کھاتا، لیکن امام حرم کی والدہ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے حق میں دعا دی، جا بیٹا اللہ تجھے حرم کا امام بنائے، اللہ تجھے حرم کا امام بنائے۔ اللہ کے لیے اپنی اولاد پر بد دعا نہ کریں۔ ایسی مشکل گھڑیوں میں بھی آپ کی زبان سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں نکلنی ہیں۔ آپ دعا دے، اللہ جا تجھے دین کا خادم بنا دے، اللہ تجھے حافظ قرآن بنا دے۔ خیر چلے، جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کئی ایک دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا۔ صرف علم نہیں ہے، کون سا علم؟ علم نافع، نفع بخش علم کا سوال کرنا ہے۔ علم صرف معلومات کو جمع کرنے کا نام نہیں ہے، آپ کو ماہرین فن نہیں بننا ہے، آپ کو نبی کا صحیح وارث بننا ہے۔ لیس العلم ما جمع یا ما جمع، علم وہ نہیں ہے جو آپ کے سینے میں جمع ہے، علم وہ ہے جس کا اثر آپ کی زندگی میں نظر آئے، جس کا اثر آپ کے اخلاق کردار میں نظر آئے۔ تو علم معلومات میں اضافے کا نام نہیں ہے، بہت ساری معلومات اکٹھا کرنے کا نام نہیں ہے۔ علم نافع کب بنے گا؟ جب آپ اس علم کو حاصل کرنے میں مخلص ہوں۔ علم دنیا کمانے کے لیے نہیں سیکھنا ہے، بلکہ آخرت بنانے کے لیے سیکھنا ہے۔ علم لوگوں کو حقیر جاننے کے لیے نہیں سیکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم لا يعدله شيء، علم کے برابر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی دولت علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر نیت درست ہو تو، اگر نیت درست ہو تو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا نیت کے درست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ینوی رفع الجہل عن نفسہ وعن غیرہ، انسان علم حاصل کرتے ہوئے نیت کرے کہ میں اپنے سے اور دوسروں سے جہالت دور کروں گا۔ جہالت ایک خطرناک بیماری ہے۔ علم کیوں سیکھنا ہے؟ تاکہ اپنے نفس سے بھی جہالت کا خاتمہ کریں اور دوسروں سے بھی جہالت کا خاتمہ کریں۔ من تعلم علما یبتغى به وجہ اللہ، جو کوئی ایسا علم جس سے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے دنیا کمانے کے لیے سیکھتا ہے، ایسا شخص جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ تو علم نافع اسی وقت بنے گا جب آپ علم سیکھنے میں مخلص ہیں۔ غالباً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے شاگردوں سے کہا تھا ایک دفعہ یا قوم ارید بعلمکم اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اپنے علم سے اللہ کی رضا چاہو، اپنے علم سے اللہ کی رضا چاہو۔ فرماتے ہیں جب بھی میں کسی مجلس میں اس نیت سے بیٹھا اپنی علمی برتری لوگوں پر ثابت کروں، جب بھی میں کسی مجلس میں اس نیت سے بیٹھا کہ اپنی علمی برتری لوگوں پر ثابت کروں، اپنا علم کا سکہ بٹھاؤں جماؤں، اللہ نے مجھے ذلیل کر کے اس مجلس سے اٹھایا۔ کون؟ امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کے شاگرد۔
کہا کہ لوگوں پر اپنا علمی روب جمانے کے لیے علم نہیں سیکھنا، بحث و مباحثے کے لیے، لڑنے جھگڑنے کے لیے عمل کا جذبہ ہو۔ غالباً سفیان الثوری اور کسی نے کہا تھا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا اذا اراد اللہ بعبد خیرا فتح له باب العمل واغلق عنه باب الجدل۔ جب اللہ کسی انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جدل کا دروازہ، لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ، وہ دروازہ بند کر دیتا ہے، عمل کا دروازہ اوپن کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی انسان کے ساتھ شر چاہتا ہے نا، وہ ہمیشہ لوگوں سے جھگڑتا رہے گا، عمل نہیں کرے گا، عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ لیس العاقل الذی یعرف الخیر والشر، عاقل وہ نہیں ہے جو خیر اور شر کو جانتا ہے، عالم وہ نہیں ہے جو خیر اور شر کو جانتا ہے۔ عالم کون ہے؟ جو خیر کو جانتا ہے اور عمل کرتا ہے، شر کو جانتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ صرف معلومات جمع کرنے کا نام نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو آپ کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت پیدا کرے، اللہ کا ایسا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہو جائے جو آپ کو اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری پر آمادہ کرے اور اس کی نافرمانی سے تمہیں بچا لے۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے لیس العلم بکثرۃ الروایہ ولکن العلم خشیۃ اللہ۔ علم 100 حدیثیں 40 حدیثیں سند کے ساتھ حدیثیں سنانے کا نام نہیں ہے، علم اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں ڈرنے والے علماء ہیں۔ من خشی اللہ فہو عالم من لم یخشی اللہ فہو جاہل۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی عالم ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ جاہل ہے۔ تو علم آپ کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر پیدا کر رہا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو ہر عالم اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، بلکہ جو ڈرتا ہے وہی عالم ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر عالم اللہ سے ڈرتا ہے، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈرتا ہے وہی عالم ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر عالم اللہ سے ڈرنے والا ہے، بلکہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی عالم ہے۔ من خشی اللہ فہو عالم من لم یخش اللہ فہو جاہل۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض اہل علم نے کہا کہ العلماء ثلاثہ، علماء کی 3 قسمیں ہیں، عالم باللہ وعالم بامر اللہ، جو اللہ کو بھی جانتا ہے، اللہ کے امر اور نواہی، اللہ کی شریعت کو بھی جانتا ہے۔ یہ عالموں میں سب سے بہتر ہے۔ کون؟ اللہ کی معرفت بھی ہے اور اس کی شریعت کو جانتا پہچانتا بھی ہے، امر اور نواہی کی معرفت ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کی شریعت کا پابند بھی ہے۔ دوسرا عالم وہ ہے عالم باللہ، اللہ کو جانتا ہے لیکن اللہ کی شریعت کو نہیں جانتا ہے، اللہ سے ڈرتا تو ہے لیکن اس کی شریعت کا پاس و لحاظ نہیں کرتا ہے، حلال اور حرام کی اتنی زیادہ پرواہ نہیں ہے اسے۔ ایک تیسرا بھی ہے، کون ہے؟ عالم بامر اللہ، اللہ کی شریعت کو جانتا ہے لیکن اللہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے چونکہ اللہ کا ڈر، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اس لیے علم تو ہے لیکن وہ خود حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو غرض وقت بھی میرا ختم ہو چلا ہے، وقت بھی کافی ہو چلا ہے، انشاءاللہ اتنی باتیں آج کے لیے کافی ہیں۔ جو باتیں میری ذہن میں آ سکی میں نے وہ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دی۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔